شہزادہ ارجمند اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بہن شہزادی انجمن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے اس کی شادی پڑوسی ملک کے ایک شہزادے سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی اپنے گھر نہیں آئی تھی۔ ملکہ نے قاصدوں کے ذریعے اسے پیغام بھی بھیجا کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں تو ایک آدھ دن کے لیے ہی ملنے کے لیے آ جائے، تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ وہ ابھی تک شادی کی ضیافتوں میں مصروف ہے، جیسے ہی فرصت ملے گی ضرور ملنے آئے گی۔ بادشاہ اس طرح کے معاملوں میں دخل نہیں دیتا تھا، مگر شہزادی کا جواب سن کر اس نے ہنس کر کہا، جو لڑکیاں سسرال میں خوش رہتی ہیں اپنی ماں کے گھر کم ہی آتی ہیں۔ ملکہ آپ بھی تو ایسی ہی تھیں، اپنی امی حضور سے ملنے کم ہی جاتی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر گھر نہیں جاتی تھی کہ میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا۔ ملکہ نے شرما کر کہا۔ بادشاہ ہنس پڑا، بس اسی وجہ سے ہماری بیٹی بھی نہیں آ رہی۔ وہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ اگر یہاں آ گئی تو اس کے شوہر کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ شہزادی انجمن شہزادہ ارجمند کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں بہن بھائیوں میں مثالی محبت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ مگر لڑکیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، ایک دن تو سب کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے، اور ایک روز شہزادے کی بہن بھی بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ بہن کی شادی ہوئی تو شہزادہ ارجمند کو کئی دنوں تک کوئی چیز اچھی نہیں لگی، مگر مجبوری تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہن کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملکہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ارجمند کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، امی حضور، اپنے تکلیف کیوں کی مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں شہزادے، ہم اس لیے آئے تھے کہ اب سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ اب کے ابوا حضور شہزادی انجمن کے لیے دوسرے ملکوں سے جو تحفے تحائف لے کر آئے ہیں وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اسے تو ابھی یہاں آنے کی فرصت نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ایک چکر لگا لو، اس سے مل بھی لینا اور وہ چیزیں بھی اس کو دے دینا۔ جی اچھا امی حضور، شہزادہ ارجمند نے کہا۔ اگلے روز شہزادہ ارجمند ملکہ کا دیا ہوا سارا سامان لے کر اپنے محافظ سپاہیوں اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ شہزادی انجمن اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی بہت خاطر مدارات کی۔ شہزادے نے بہن کو بتایا کہ ملکہ اس کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس سے ملنے آئے گی۔ 1-2 روز تک بہن کی مہمان نوازی کا لطف اٹھا کر شہزادہ ارجمند واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا تو شہزادی نے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام خدمات گاروں اور سپاہیوں کو بیش قیمت تحفے بھی دیے۔ وہ لوگ صبح ہی صبح سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ سہ پہر تک انہوں نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو بہت تھکن ہو گئی تھی اور بھوک بھی ستانے لگی تھی، اس لیے انہوں نے راستے میں ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ خادموں نے وہاں خیمے گاڑے اور کھانا پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ رات بھی اسی جگہ بسر کی جائے گی۔ ادھر تو سب لوگ کاموں میں مصروف تھے، ادھر شہزادے ارجمند کی دل میں آئی کہ ذرا آس پاس کا علاقہ تو گھوم پھر کر دیکھے، پتہ نہیں پھر دوبارہ آنا ہو کہ نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساتھیوں سے بولا کہ وہ آس پاس کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بھی ساتھ جانا چاہا مگر اس نے منع کر دیا اور اکیلا ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جنگل بہت سرسبز اور گھنا تھا۔ شہزادہ ارجمند ایک بہادر لڑکا تھا، اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ کر دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے خنجر اور تلوار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا مگر اس جگہ پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے واپسی کا سوچا مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنچ میں تھا کہ کس راستے پر جائے کہ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ وہ چپ نہ ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ بہت سارے ڈاکوؤں نے یکلخت اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے اور ان کا رخ شہزادے کی جانب تھا۔ سب سے آگے ڈاکوؤں کا سردار تھا۔
اس نے پہلے تو ایک گھن گرج کہا لگایا، پھر بولا، شکل سے تو کسی اچھے گھرانے کے لگ رہے ہو، مال تو بہت ہوگا، لاؤ نکالو۔ شہزادے نے بے رخی سے کہا، مال تو بہت ہے مگر میں اسے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس نوجوان کے کپڑے، تلوار، خنجر اور گھوڑا بہت قیمتی ہے۔ خنجر اور تلوار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، گھوڑا عربی نسل کا ہے، لباس بھی شاہانہ ہے، ان سب کو لے لو اور اسے معمولی کپڑے پہنا کر رخصت کرو۔ شہزادہ ارجمند سمجھ گیا تھا کہ اس کا مزاحمت کرنا بیکار ثابت ہوگا اور مفت میں جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ڈاکوؤں نے اس سے تمام چیزیں چھین لیں۔ شہزادے نے دل میں تہیہ کر لیا کہ محل پہنچتے ہی ان ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر یلغار کرے گا اور انہیں قید کروائے گا۔ ان لوگوں نے جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہوگا۔ اس کی تمام چیزیں لینے کے بعد ڈاکوؤں نے شہزادے کو پرانے سے کپڑے پہننے کے لیے دیے اور پھر اسے جنگل سے باہر چھوڑ آئے۔ شہزادہ ارجمند کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ جگہ جہاں اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے کدھر ہے۔ شام ہو گئی تھی اور کچھ دیر میں رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈے، دوسری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اس کو بھوک بھی لگنے لگی تھی۔ جنگل سے نکل کر وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ابھی تک پوری طرح رات نہیں ہوئی تھی، اس لیے بستی میں کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی میں داخل ہوا جہاں آمنے سامنے قطار در قطار مٹی کے کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا سامنے سے بھاگتا ہوا آیا۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولا، انور بھائی، آپ شہر سے کب آئے؟ پھر اس نے شہزادے کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور قریبی ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلانے لگا، خالہ، خالہ، جلدی آؤ، انور بھائی شہر سے واپس آ گئے ہیں۔ چھوٹا لڑکا یہ اطلاع دے کر بھاگ گیا۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک ادھیڑ عمر کی خوش شکل عورت جلدی سے دروازے پر آئی۔ شہزادے پر نظر پڑی تو حیرت سے بولی، انور تو کب آیا؟ بھوک لگ رہی ہوگی، چل پہلے جلدی سے کھانا کھا لے، تیری کہانی میں بعد میں سن لوں گی۔ تیرا باپ صبح سے دریا پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اس کا بات پکڑا اور زبردستی گھر میں لے آئی۔ شہزادہ ارجمند شش و پنچ میں پڑ گیا۔ وہ عورت اسے اپنا سمجھ رہی تھی۔ اس نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس کی بات سنی تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انور، میں نے تجھے دریا والی بات اس لیے تو نہیں بتائی تھی کہ تو ایسی باتیں کرنے لگے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تجھے بچپن میں ڈوبتے ہوئے میرے شوہر نے دریا میں سے نکالا تھا، مگر تجھے پالا تو ہم نے ہی ہے۔ اب ہم ہی تیرے ماں باپ ہوئے کہ نہیں؟ اس کی بات سن کر شہزادہ ارجمند حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ اسے ملکہ نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک اور جڑواں بھائی بھی تھا۔ ایک روز جب وہ بہت چھوٹے تھے تو بادشاہ کے ساتھ دریا کی سیر کو گئے۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی۔ بادشاہ کو تیرنا آتا تھا، اس نے ارجمند کو تو ڈوبنے سے بچا لیا مگر دوسرا بھائی بہتا بہتا جانے کہاں نکل گیا۔ بعد میں اسے بہت ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا۔ ملکہ اپنے اس بیٹے کو یاد کر کے اب بھی روتی رہتی تھی۔ اب شہزادے نے جو اس عورت کی باتیں سنیں تو اسے یقین ہو گیا کہ انور ہی اس کا بچھڑا ہوا بھائی ہے جسے اس عورت نے ماں بن کر پالا ہے۔ اس نے اس عورت کا محبت سے ہاتھ پکڑا اور بولا، نیک خاتون، رنجیدہ مت ہوئیے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں انور نہیں ہوں، میرا نام تو ارجمند ہے، میں اس ملک کا شہزادہ ہوں۔ پھر اس نے اپنی پوری داستان اس عورت کو سنا ڈالی۔ اس نے اسے اپنے کھوئے ہوئے بھائی کے متعلق بھی وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے ملکہ کے منہ سے سن رکھا تھا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور وہ لڑکا جسے انہوں نے دریا میں سے نکال کر پالا تھا شہزادے کا جڑواں بھائی ہے تو وہ گھبرا گئی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور کہا، اماں، اپنے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم ساری زندگی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو ڈوبنے سے بچایا اور آپ دونوں نے اس کی پرورش کی۔
अबुआ हुजूर और उम्मी हुजूर तो बहुत ही खुश होंगे और आपके एहसान मंद होंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं। फिर इस औरत ने इसे इज्जत से बिठाकर उसके सामने खाना रखा। शहजादे को तो भूख भी बहुत लग रही थी। इसने खूब सेर होकर खाना खाया। अभी वो खाने से फारिग हुआ ही था कि मछेरा अपना जाल और चंद बड़ी बड़ी मछलियां लेकर घर में दाखिल हुआ। इसने शहजादे को देखा तो खुशी से बोला, अनवर तो कब आया? बस अब बस्ती छोड़कर कहीं मत जाना। शहर में दौलत की बारिश थोड़ा होती है। शहर वाले बड़े सियाने होते हैं, 10 आदमियों का काम एक आदमी से लेते हैं और पैसे भी रुला रुला कर देते हैं। गांव में ही रहकर मेहनत करेगा तो अल्ले बहुत देगा। कल से मेरे साथ तो भी मछलियां पकड़ने चला कर। और अनवर की मां तो भी इसको कहीं मत जाने देना। अब इसकी शादी की तैयारी कर ताका इसके पांव में भी जिम्मेदारियों की बेड़ी पड़ जाए। मछेरा तो अपनी धन में ये सब बातें किए जा रहा था और उसकी बातें सुनकर शहजादा मुस्करा रहा था, मगर मछेरे की बीवी घबरा कर उसके पास आई और धीरे से बोली, बस भी करो, जो मुंह में आ रहा है कहे जा रहे हो। ये हमारा अनवर नहीं बल्कि इसका जुड़वां भाई है। ये बादशाह का बेटा है। हमार अनवर भी मामूली लड़का नहीं है। इस मुल्क का शहजादा है। इसके बाद इसने मछेरे को पूरी दास्तान सुना दी। मछेरे ने ये बातें सुने तो हैरान रह गया। शहजादा अर्जुमंद ने कहा, आप दोनों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारे भाई को अपना बेटा समझकर पाला। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उम्मी हुजूर तो बहुत ही खुश होंगी। उन्हें उम्मीद थी कि एक रोज उनका गुमशुदा बेटा जरूर मिल जाएगा। मछेरे ने सर खुजाकर अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, मुझे याद है मैंने अनवर की हरकतों पर 2-1 दफा इसको सजा भी दी थी। मुझे डर है वो महल जाकर मलिका से मेरी शिकायत न कर दे। इसकी बात सुनकर शहजादा अर्जुमंद के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आपने बहुत अच्छा किया जो इसको सजा दी। आपने इसे बाप बनकर पाला था। अगर आपने इसे सजा दी भी होगी तो उसके ही भले के लिए दी होगी। माँ बाप अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं तो इसमें बच्चों की ही बेहतरी होती है। इसकी बात सुनकर मछेरा खुश हो गया। शहजादे के पूछने पर मछेरे ने बताया कि अनवर को दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ने का काम पसंद नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था, इसलिए काम की तलाश में शहर की जानिब निकल गया। इसको गए हुए 2-2.5 माह हो गए थे। जब बस्ती का खलील नामी हरकारा शहर जाता था तो वो वापसी पर उसके हाथ अपने माँ बाप को पैसे भी भिजवा दिया करता था। ये ही बातें करते करते काफी रात बीत गई। सबको नींद आने लगी थी, इसलिए वो सो गए। सुबह शोर शराबे से शहजादे की आंख खिल गई। मछेरे की बीवी पहले ही जाग गई थी और नाश्ता बना रही थी। ये देखने के लिए कि ये शोर कैसा है, शहजादा बिस्तर से उठकर खिड़की के नजदीक आया और गिल्ली में देखा। इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने घोड़ों पर सवार अपने सिपाहियों को देखा। वो इसकी तलाश में इस बस्ती तक पहुंच गए थे। शहजादा बाहर निकला और उन्हें अपनी मौजूदगी से आगाह किया। शहजादे को पाकर वो लोग बहुत खुश हुए, वरना वो इस बात से परेशान थे कि अगर शहजादा ना मिला तो बादशाह को क्या जवाब देंगे। शहजादे ने इनसे कहा कि फी अलहाल वो इसी घर में ठहरेगा। इसकी वापसी 1-2 रोज में होगी। फिर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल में चारों तरफ फैल जाएं और उन डाकुओं को तलाश करके गिरफ्तार करें जिन्होंने कल इसे लूटा था। इसके अलावा भी वो ना जाने कितने मासूमों को लूट चुके होंगे। सिपाही चले गए तो शहजादा अर्जुमंद ने मछेरे से कहा कि अब किसी तरीके से अनवर को जल्द से जल्द बुलवाया जाए। मछेरा फौरन खलील हरकरे के पास पहुंचा। 50 दमवाहे इसके हाथ पर रखें और बोला, खलील भाई, तुम अभी शहर रवाना हो जाओ और अपने साथ अनवर को ले आओ। खलील के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। इसने खुशी खुशी अपने घोड़े को तैयार किया और शहर रवाना हो गया। सूरज ढलने से पहले पहले वो अनवर के साथ वापस आ गया। अनवर हैरान था कि इसके बाप ने इसे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। जब ये ही बात इसने खलील हरकरे से की तो वो बोला, मैं क्या बता सकता हूं, हो सकता है तुम्हारी शादी वादी की बात चल रही हो। जब अनवर घर पहुंचा तो वो शहजादा जुनैद को देखकर हैरान रह गया। वो शक्ल और सूरत में बिल्कुल इस जैसा ही था। वो सवालिया नजरों से मछेरे को देखने लगा। फिर उसकी नजर मछेरे की बीवी पर पड़ी।
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس گیا۔ ماں اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ میرا ہمشکل کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مچھیرن بولی، بیٹا تو اب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو ایک شہزادہ ہے، تیرا بھائی تجھے لینے آیا ہے۔ مچھیرن یہ بات تو اس کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ انہیں دریا میں سے ملا تھا، مگر یہ بات انور کو ابھی پتا چلی تھی کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ وہ اپنے بھائی سے گلے ملا اور مچھیرن سے بولا، آپ اداس کیوں ہوتی ہے؟ اگر میں گیا تو اکیلا تھوڑی جاؤں گا، آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ اگلے روز شاہی سپاہی پورے جنگل میں پھیل گئے۔ انہوں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا اور آخر کار ڈاکوؤں کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مقابلے کے بعد وہ تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زنجیروں میں جکڑے تمام ڈاکو ان کے ہمراہ تھے۔ اس کامیابی کے بعد وہ شہزادہ ارجمند کے پاس آئے۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر شہزادہ ارجمند بہت خوش ہوا اور ان کے سردار سے بولا، تم لوگوں نے مخلوق خدا پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب قاضی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر اس نے روانگی کا حکم دیا اور سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مچھیرا اور مچھیرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ محل پہنچے تو شہزادہ ارجمند پیچھے رہ گیا تھا اور انور آگے تھا۔ اتفاق کی بات کہ کچھ دیر پہلے اس کی بہن شہزادی انجمن بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل پہنچی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی، کیونکہ جب شہزادہ ارجمند اس سے ملنے گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ ملکہ اس کو بہت یاد کرتی ہے۔ اس نے جو انور کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ انور گھبرا گیا۔ اس نے کہا، شہزادی دور ہٹو، میں تو انور ہوں۔ شہزادہ ارجمند پیچھے آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادی ابھی حیران ہونے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں شہزادہ ارجمند بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھا تو شہزادی نے حیرت سے ایک چیخ ماری۔ وہ کبھی انور کو دیکھتی اور کبھی شہزادہ ارجمند کو۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر بادشاہ ملکہ اور اس کا شوہر سب دوڑے آئے۔ انہوں نے جو ان دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ ارجمند نے ان لوگوں کو جلدی جلدی سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو ملکہ نے آگے بڑھ کر اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا کہ ایک روز میرا بیٹا ضرور مجھے مل جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے بھی آگے بڑھ کر انور کو گلے سے لگایا۔ بادشاہ اور ملکہ نے مچھیرے اور مچھیرن کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں بہت سارے انعامات سے نوازا۔ تھوڑی دیر بعد مچھیرن نے مچھیرے کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ یہ دیکھ کر انور نے کہا، اماں، ابوا کو لے کر کہاں چلیں؟ بیٹے، اب ہم چلتے ہیں، گھر اکیلا پڑا ہے۔ صبح تیرے باپ کو، میرا مطلب ہے ان کو مچھلیاں پکڑنے دریا پر بھی جانا ہے۔ مچھیرن نے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ ہی محل میں رہیں گی۔ آپ یہاں نہیں رہیں گی تو میں بھی نہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ انور نے مچھیرن کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو تو مچھیرے اور مچھیرن نے ماں باپ بن کر پالا تھا اور وہ ان کو اپنی ماں اور باپ ہی سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر مچھیرے نے بہانہ بنایا، بیٹا اگر ہم یہاں رہ گئے تو پھر مچھلیاں کون پکڑے گا؟ اس پر بادشاہ نے بیچ میں مداخلت کی، مچھلیاں کوئی اور پکڑ لے گا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ انور ٹھیک کہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اپنے اسے دریا سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی اور ماں باپ بن کر پالا پوسا۔ ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے، آپ کے جانے سے ہمارا بیٹا اداس ہو جائے گا، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر دونوں میاں بیوی مجبور ہو گئے۔ ان کی رضامندی دیکھ کر انور نے خوشی سے مچھیرن کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، میری اماں کتنی اچھی ہے۔ اس کی محبت دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ انور کے اچانک مل جانے سے ہر جگہ خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ خاص طور سے ملکہ تو بہت خوش تھی، اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جو مل گیا تھا۔ خوش تو شہزادی انجمن بھی بہت تھی، جس کے اب 2 بھائی ہو گئے تھے اور وہ بھی ایک ہی شکل کے۔ جب ان تمام باتوں سے فرصت ملی تو جنگل کے ڈاکوؤں کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔
قاضی نے اعلان کروایا کہ جن جن لوگوں کو بھی ان ڈاکوؤں نے لوٹا تھا وہ آ کر عدالت میں گواہی دیں۔ یہ ڈاکو نات ظالم تھے، انہوں نے برسوں سے ان جنگلوں کو اپنی آماجگاہ بنا رکھا تھا اور سیدھے سادھے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ قاضی کے اعلان کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں نے گواہی دی۔ گواہی دینے والوں میں شہزادہ ارجمند بھی شامل تھا۔ قاضی نے تمام ڈاکوؤں کو قید کی سزا سنا دی۔ ان کے قبضے سے جو لوٹ کا مال ملا تھا وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیا گیا۔ شہزادہ ارجمند کو بھی اس کا خنجر، تلوار، پوشاک اور گھوڑا واپس